محترم علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماؤں اور بہنوں، پیارے پیارے چھوٹے، اسٹیج پر بیٹھا ہوا اور اس پنڈال کے نیچے میں کافی ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جو کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں ان کو کتنا ٹھنڈا لگا ہوگا۔ یعنی اس طریقے کے موسم کی امید نہیں تھی۔ فروری کی آج 19 تاریخ ہے، اندازہ نہیں تھا کہ آپ کے کٹیا کے اس پروگرام میں ایسا موسم ہوگا۔ بہرحال آپ حضرات نے بڑی محبتوں کے ساتھ آج کے پروگرام میں شرکت کی ہے۔ رات کے 12 بج چکے ہیں اور آپ ابھی تک بڑے شوق اور جذبے کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہماری مائیں بہنیں ماشاءاللہ بڑی ہمت اور حوصلے کے ساتھ ڈٹی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین آج کے اس پروگرام میں ہم سب کی حاضری سے قبول فرمائے، اور مولانا حمیدالدین محمدی حفظہ اللہ کا یہ ادارہ، جہاں ابھی ہم نے دیکھا کہ 20 بچوں کے سروں پر دستار باندھی گئی اور 20 طلبہ نے یہاں قرآن کریم کو حفظ کیا ہے، اور بہت کم وقت میں اس ادارے نے ماشاءاللہ بہت اچھی پیش رفت کی ہے، بہت اچھی ترقی کی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ادارہ، چاہے وہ معہد عبداللہ بن مسعود ہو، چاہے یہاں لڑکیوں کے لیے جو ادارہ چل رہا ہے کلیۃ الفردوس ہو، یہ ادارے اور ترقی کریں۔ اللہ تعالیٰ ان اداروں کو دن دنیا رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور یہاں سے پڑھنے والے بچوں اور بچیوں کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کا سچا خادم بنائے اور اپنے ماں باپ کے نام روشن کرنے کا سبب بنائے، آمین۔ میرے بھائیوں، آج کی تقریر کے لیے مولانا حمیدالدین صاحب نے مجھے کوئی ٹاپک یا عنوان نہیں دیا۔ میں نے اپنی ثوابدید سے، اپنی سمجھ سے ایک موضوع چنا ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ موضوع ہمارے تمام جلسوں اور کانفرنسوں کا مقصد ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر پروگرام اور ہر جلسے کے اوپر بہت خرچ ہوتا ہے، بڑی محنتیں ہوتی ہیں، اور میں یہ نہیں کہتا کہ یہ محنت ایک طرف سے ہوتی ہے، منتظمین بھی بہت محنت کرتے ہیں، اور آپ حضرات بھی بڑی قربانی دے کر کے جلسوں میں آتے ہیں۔ میں تو گاؤں دیہات میں دیکھتا ہوں کئی کلومیٹر سے عورتیں بچوں کو لے کر کے پیدل چلی آ رہی ہیں۔ شہر میں تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے، شہر میں آپ کو 200 میٹر جانا ہو تو عورتیں تیار نہیں ہوں گی پیدل جانے کے لیے، اور گاؤں دیہات میں 5-5 کلومیٹر عورتیں چل رہی ہیں پیدل، اور جھنڈ کی جھنڈ جو ہے وہ آ رہی ہے۔ اور ان جلسوں میں باقاعدہ مغرب بعد یا عشاء بعد سے لے کر کے جب تک یہ پروگرام چلتا ہے اکثر عورتیں اور مرد حضرات بیٹھے رہتے ہیں، یہ بہت بڑی قربانی مانی جاتی ہے۔ پھر آپ علماء کو دیکھیں، کوئی ممبئی سے آ رہا ہے، کوئی بنارس سے آ رہا ہے، کوئی بلرام پور سے آ رہا ہے۔ آسان نہیں آج کے دور میں سفر کرنا۔ میں بڑائی کے طور پہ نہیں، فخر کے طور پہ نہیں، اظہار حقیقت کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ 24 گھنٹے سے مجھے بستر کی نیند نصیب نہیں ہوئی۔ کل دوپہر میں مدرسے میں تھا، فلائٹ سے دلی گیا، ہریانہ میں پروگرام تھا کل رات میں، وہاں پر بھی بھاگم بھاگ پہنچا، رات میں پروگرام کیا، رات ہی میں پھر وہاں سے چل دیا۔ صبح 5 بجے کی فلائٹ لیٹ بھی ہو گئی، بیٹھے فلائٹ پر جو تھوڑا بہت اونگ لیا، صبح 7-7:30 بجے بنارس ایئرپورٹ پہنچا، ڈائریکٹ مدرسے گیا، ڈیوٹی کی، اور ڈیوٹی کر کے پھر آج دوپہر میں پھر کار کے ذریعے 300 کلومیٹر کا سفر کر کے کار میں بیٹھے آپ کے بیچ میں آیا ہوں، اور ابھی پھر تقریر کرنے کے بعد پھر 300 کلومیٹر کار میں بیٹھے جانا ہے، اور پھر کل صبح ڈیوٹی کرنا ہے۔ یہ ہماری
اور یہ ہمارے جیسے نہ جانے کتنے علماء ہوں گے، کتنے خطبہ ہوں گے جن کی زندگی ایسی ہے، اتنی قربانیاں اور اتنی محنتیں اور قوم کا اتنا سرمایہ، اتنا پیسہ، اتنی انرجی، اتنا سمے، اتنا ٹائم کیوں خرچ ہو رہا ہے؟ کیا یہ سوال نہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ اور بہت سارے لوگ تو بولتے ہیں کہ بھئی جلسوں کی کیا ضرورت ہے، ان پروگراموں کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ کہتے ہیں مشاعرہ کرا دو، لوگ کہتے ہیں کھیل کروا دو، ٹورنامنٹ کروا دو۔ لوگ جلسے اور پروگرام کرانے سے بھاگتے ہیں کہ بھئی ان کا کیا فائدہ ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جلسے اور پروگرام ان کا بنیادی مقصد ہے سماج کی اصلاح کرنا، سماج کو سدھارنا، سماج کے اندر پائی جانے والی برائیوں کو دور کرنا۔ جس طریقے سے انسان بیمار ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر اس کا چیک اپ کرتا ہے، اور اگر اللہ نہ کرے کوئی بڑی بیماری ہے، کوئی خطرناک بیماری ہے، تو ڈاکٹر ایکس رے کرواتا ہے، الٹرا ساؤنڈ کرواتا ہے، خون کی جانچ کرواتا ہے، اور اس کے بعد وہ ڈاکٹر بتاتا ہے کہ آپ کو یہ بیماری ہے، یہ بیماری ہے، آپ کی بیماریوں کو بتاتا ہے اور پھر آپ کا علاج کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے سماج کو بھی بہت ساری بیماریاں، بہت ساری برائیاں، بہت ساری گندگیاں ہمارے سماج کو دوشت کر رہی ہیں، خراب کر رہی ہیں۔ انہی برائیوں کو دور کرنا اور سماج کو سدھارنا، اسی کا نام ہے اصلاح معاشرہ۔ اور آج کی میری تقریر کا عنوان یہی ہے کہ معاشرے کی اصلاح کیسے کی جائے، معاشرے کو سدھارا کیسے جائے، معاشرے کی برائیوں کو دور کیسے کی جائے۔ اس سے پہلے کہ میں سماج اور معاشرے کی چند برائیوں کو بیان کروں، ایک بنیادی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور وہ بات یہ ہے کہ سماج کو سدھارنے میں سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے، سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ ہر انسان اپنی اصلاح کرے، ہر انسان پہلے اپنے آپ کو سدھارے کہ میرے اندر کیا کمی ہے، میرے اندر کیا خامی ہے۔ آج ہمارا مسئلہ یہ کہ ہماری انگلی ہمیشہ دوسروں پر اٹھتی تھی، ہم کبھی اپنے گریبان میں نہیں جھانکتے کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے، کیا کوتاہی ہے، ہم ہمیشہ دوسروں کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، دوسروں کو سدھارنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے پہلے پارے بنی اسرائیل کو خطاب کر کے کہتا ہے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ۔ اے یہودیوں، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، تم دوسروں کو نیکی کا پاٹھ پڑھاتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، تم تو اللہ کی کتاب کو بھی پڑھتے ہو، تم تو تورات کو بھی پڑھتے ہو، ایسا کیوں کرتے ہو؟ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، کہ تمہارے پاس عقل اور دماغ نہیں ہے۔ یعنی تم اگر کتاب پڑھتے ہو، اللہ کی کتاب تورات پڑھتے ہو، تو پہلے اپنی اصلاح کرو، پہلے اپنے گریبان میں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے 28ویں پارے میں اہل ایمان کو خطاب کر کے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اے ایمان والو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ تم اپنی ہی کہی گئی بات پر عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ تمہارے گفتار اور کردار میں فرق کیوں ہے؟ تمہاری کتھنی اور کرنی میں فرق کیوں ہے؟ تمہارے کردار میں اور تمہاری باتوں میں فرق کیوں ہے؟ تم وہ بات کیوں بیان کرتے ہو جس پر تم عمل نہیں کرتے ہو؟ یہ پہلا کام ہمیں کرنا پڑے گا۔ اگر ہمیں سماج کی اصلاح کرنا ہے، سماج کو سدھارنا ہے، تو ہمیں سب سے پہلے اپنی اصلاح کرنی پڑے گی۔ اللہ کے نبی کے صحابی جن کا نام حنظلہ تھا، وہ ایک مرتبہ گھر سے باہر نکلے، راستے میں ان کی ملاقات حضرت ابو بکر صدیق سے ہوتی ہے۔ ابو بکر صدیق پوچھتے ہیں حنظلہ کہاں جا رہے ہو؟ کہتے ہیں اللہ کے پیارے نبی کے پاس جا رہا ہوں۔ کہا کیوں جا رہے ہو، کیا مقصد ہے؟
کہا کہ ابو بکر صدیق میں اللہ کے پیارے نبی سے ایک بات پوچھنے جا رہا ہوں. بات یہ ہے جب ہم اللہ کے پیارے نبی کے پاس ہوتے ہیں اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. جب ہم نبی کے پاس ہوتے ہیں تو جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں کے سامنے محسوس کرتے ہیں. لیکن جب بیوی بچوں کے پاس چلے جاتے ہیں، جب گھر چلے جاتے ہیں، جب اپنے دنیا کے کاموں میں چلے جاتے ہیں، اے ابو بکر صدیق، پھر دل کی وہ کیفیت باقی نہیں رہتی، پھر دل کی حالت بدل جاتی ہے. تو مجھے ایسا لگا کہ یہ کوئی منافق کی علامت ہے، یہ کوئی منافق کی پہچان ہے. میں ڈر گیا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا. میں یہی مسئلہ پوچھنے اللہ کے نبی کے پاس جا رہا ہوں کہ اے اللہ کے نبی کہیں بندہ منافق تو نہیں. ابو بکر صدیق کہنے لگے اے حنظلہ، جو بات تم اپنے بارے میں محسوس کر رہے ہو یہی بات تو میں بھی محسوس کرتا ہوں. چلو ہم دونوں اللہ کے نبی کے پاس چل کر یہ بات پوچھتے ہیں. بخاری کے الفاظ ہیں، مسلم کے الفاظ ہیں، یہ دونوں اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں اور یہی بات رکھتے ہیں. اے اللہ کے نبی، جب ہم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں، جب آپ کی باتوں کو سنتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جنت اور جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. لیکن جب گھر جاتے ہیں، جب بیوی بچوں میں جاتے ہیں، اے اللہ کے پیارے نبی، پھر دل کی وہ کیفیت بدل جاتی ہے. ہمیں اس بات کا ڈر ہوا کہ کہیں یہ منافق کی علامت تو نہیں ہے، کہیں یہ منافق تو نہیں ہو گئے. اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا اے حنظلہ، تم منافق نہیں ہوئے ہو، تم یہ مت سمجھو کہ تم منافق ہو گئے ہو. ولکن شیئا فشیئا، اے حنظلہ، دل کی کیفیت ایک جیسی نہیں رہتی، دل کی کیفیت بدلتی رہتی ہے. اگر ایک حالت میں تم رہتے، جس حالت میں میرے پاس رہتے ہو، اگر پرماننٹ اسی حالت میں رہتے تو فرشتے تم سے مصافحہ کرنے آتے. اے حنظلہ، یہ پاسبل نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے یہ غلط فہمی اپنے دل سے نکال دو. دل کی حالت ایک جیسی نہیں رہتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، حضرت حنظلہ کو پہلے اپنے بارے میں خیال آیا کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہو گیا ہے. سماج کی اصلاح کرنا ہے تو ہمیں پہلا کام یہی کرنا پڑے گا، اپنے گریبان میں جھانکنا پڑے گا، پہلے اپنا امتحان کرنا پڑے گا، اپنا احساس کرنا پڑے گا کہ ہمارے اندر کہاں کمی ہے. ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، معاف کیجیے گا مائک اچھا کام نہیں کرتا، پتہ نہیں یا یہ مائک گڑبڑ ہو، وہ مائک صحیح ہے. مائک کی آواز جو نہیں اچھی سمجھ آ رہی ہے. بولنے والے کو مائک میں اپنی آواز محسوس ہوتی ہے، مائک میں آواز محسوس نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے سننے والوں کو ٹھیک لگ رہی ہو، بولنے والے کو اپنی آواز مائک میں محسوس ہوتی ہے. بہرحال ڈاکٹر کے پاس ہم جاتے ہیں. اب مان لو ہمیں کوئی چھوٹی موٹی بیماری اور ساتھ میں اللہ نہ کرے کوئی بڑی بیماری. ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور اس نے دیکھا کہ صاحب ان کو سردی ہے، زکام ہے، بخار ہے، سر میں درد ہے، باڈی میں درد ہے، اور ساتھ میں ان کو ٹی بی ہے، ساتھ میں ان کو ڈائبٹیز ہے، ساتھ میں ان کو کینسر ہے، کوئی بڑی بیماری ہے. تو عقل مند ڈاکٹر ہوگا تو کیا کرے گا؟ پہلے سردی کی دوا دے گا، پہلے بخار کا علاج کرے گا، پہلے سر درد کا علاج کرے گا؟ نہیں. جو بیماری بڑی ہے، جو بیماری خطرناک ہے، اچھا ڈاکٹر اور معالج وہ ہے جو آپ کی بڑی بیماری کا علاج کرے. میرے پیارے ساتھیوں، سماج کے اندر سب سے بڑی بیماری کون سی ہے؟ کسی بھی سماج کے اندر سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ آئیے قرآن کھولتے ہیں. حضرت لقمان اپنے بچے سے کہتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بچے تو اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم. شرک دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا پاپ ہے. دھرتی کے اوپر، اللہ کی زمین کے اوپر سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک کیا جائے، شرک کیا جائے. اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں. اس لیے اگر سماج کو سدھارنا ہے، سماج کی اصلاح کرنا ہے،
سماج کو صحیح راستہ دکھانا ہے تو سب سے پہلے توحید کو پھیلانا ہوگا اور شرک کو روکنا ہوگا، شرک سے لوگوں کو باخبر کرنا ہوگا، شرک سے لوگوں کو منع کرنا ہوگا۔ اسی لیے جتنے نبی دنیا میں آئے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ جتنے نبی دنیا میں آئے ہر نبی نے اپنی امت کو سب سے پہلا پیغام یہی دیا، سب سے پہلا میسج یہی دیا، سب سے پہلا سندیش یہی دیا، ایک اللہ کی عبادت کرو اور اس کی عبادت میں کسی اور کو تم شریک مت کرو۔ سارے نبیوں نے توحید کی دعوت دی اور شرک سے روکا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں شرک ایک ایسا گناہ ہے جو معافی کے قابل نہیں، معافی نہیں ہے، اس گناہ کی معافی۔ اللہ قرآن میں سورہ انعام کے اندر 18 نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ہمارے 18 نبیوں نے بھی اگر شرک کیا ہوتا، اللہ کے ساتھ انہوں نے کسی اور کو شریک کیا ہوتا، ان کی کوئی نیکی اللہ کا قبول نہ ہوتی، ان کی تمام نیکی برباد ہو جاتی۔ سورہ زمر کے اندر اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی سے فرماتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے نبی، اگر آپ نے بھی شرک کر لیا تو آپ کی تمام نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ اس ملک میں کروڑوں لوگ گائے کی عبادت کرتے ہیں، ندی کی عبادت کرتے ہیں، سانپ کی عبادت کرتے ہیں، چوہے اور بندر اور سور کی عبادت کرتے ہیں، شرمگاہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اتنے طریقے کا شرک ہو رہا ہے اس ملک میں، اس دیش میں۔ آپ سے بہت سارے مسلمان بھائی جو توحید سے ناواقف ہیں، جن کو پٹی پڑھائی گئی، اولیاء کرام کی محبت کے نام پہ اولیاء کی قبروں پہ جا کے سجدہ کر رہے ہیں، اولیاء کرام کے آگے جا کے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ کتنی طریقے کا شرک ہمارے آس پاس میں ہو رہا ہے۔ اگر شرک کی اتنی ویرائٹی کے بیچ میں اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو توحید پر رکھا ہے میرے پیارے ساتھیوں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدر کرو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے جب جنتی جنت میں جائیں گے تو جنتی کہیں گے وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ۔ اے اللہ تیرا کرم، تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو توحید والا بنایا، تو نے ہدایت کا راستہ ہم کو دیا۔ اے اللہ اگر تو نے ہدایت نہ دی ہوتی تو ہم بھی گمراہ ہو جاتے۔ شرک کے اس ماحول میں، اس کفرستان میں، اس شرک کے گڑھ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو لا الہ الا اللہ پر قائم رکھا ہے تو دعا کیجیے میرے بھائیوں، اسی لا الہ الا اللہ پر اللہ تعالیٰ ہم کو مرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ہمیں حکم دیتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ اے مسلمانوں، تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں، تم مرو اسلام کی حالت میں مرو، مرتے تب تک اپنے اسلام کی حفاظت کرو، اپنی توحید کی حفاظت کرو۔ وہ میری پیاری ماں بہن، آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں اس توحید کو کبھی ہلکے میں نہ لینا، اس شرک کو کبھی ہلکے میں نہ لینا۔ کسی کے پیار اور محبت کے نام پر اللہ کی توحید کے ساتھ کبھی سمجھوتا نہ کرنا میری بہن۔ آج افسوس ہوتا ہے جب جھارکھنڈ کے رانچی کی ایک مسلمان لڑکی جس کا نام نصرت جہاں ہے، جو پانچوں ٹائم کی نمازی لڑکی، روزے دار لڑکی، علماء کا بیان سننے والی لڑکی، دیندار اور فیملی سے تعلق رکھنے والی لڑکی، فیس بک پر ایک لڑکے سے دوستی کرتی ہے، ایک غیر مسلم لڑکے سے محبت اس کو ہو جاتی ہے، پیار ہو جاتا ہے۔ اس غیر مسلم لڑکے کے ساتھ فیس بک کے اوپر جب اس کے تعلقات بڑھ جاتے ہیں تو نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ اس لڑکے کے ساتھ بات کر کے کورٹ میرج کرتی ہے، شادی کرتی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں،
وہ لڑکی اسلام کو چھوڑ دیتی ہے، مرتد ہو جاتی ہے، اور نصرت جہاں سے وہ لڑکی نشا سنگھ بن جاتی ہے۔ یہ واقعات یہ بتا رہے ہیں کہ ہماری قوم کی بچیوں کو توحید کی اہمیت نہیں معلوم، ان کو ایمان کا مطلب نہیں پتا، ان کو اسلام کا مطلب نہیں پتا، ان کو یہ نہیں پتا کہ ایمان لانے کے بعد کوئی کفر کے راستے پہ چلا جائے تو یہ کتنا بڑا گھاٹے کا سودا ہے، یہ کتنا بڑا نقصان ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج آپ سدھارتھ نگر کے اس علاقے میں رہتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس بہت زیادہ دھن دولت نہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس بہت عالیشان مکان نہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے بینک میں بہت زیادہ پیسے نہ ہو، آپ کے پاس بہت اچھا لائف اسٹائل نہ ہو، لیکن میرے پیارے ساتھیوں، بڑے یقین کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، پورے اعتماد کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر آپ دنیا میں بہت پریشان ہیں، بہت غریب ہیں، بہت تکلیفوں میں، لیکن اللہ تعالیٰ کی اگر توحید کو لے کے چلے گئے، اگر ایمان کو بچا کے لے کے چلے گئے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور سب کچھ ہمارے پاس ہے، دھن دولت بھی ہے، زمین بھی ہے، جائیداد بھی ہے، سب کچھ لے کے چلے گئے اور ایمان کو بچا نہ سکے، توحید کو بچا نہ سکے، تو ہم سے بڑا خسارہ اٹھانے والا، ہم سے بڑا نقصان اٹھانے والا قیامت کے دن کوئی نہ ہوگا۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا، جو لوگ توحید کے بغیر دنیا سے چلے جائیں گے، جو کفر کی حالت میں مر جائیں گے، جو اسلام کے بغیر دنیا سے جائیں گے، وہ زمین بھر کے سونا بھی لے کے آ جائے، اللہ کے یہاں ان کا زمین بھر کے سونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ زمین بھر کے سونا بھی اگر کوئی لے کے آ جائے، ایمان کی ویلو، ایمان کا درجہ اور ایمان کے برابر میرے پیارے ساتھیوں نہیں۔ یہی وجہ ہے سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئی، بڑی بے دردی سے ان کو شہید کیا گیا، ان کے بدن سے کپڑے اتار دیے گئے، اپنے جوان بیٹے کے سامنے سمیہ شہید ہو جاتی ہے، مگر اپنی توحید کو چھوڑنا گوارا نہیں کرتی ہے۔ حضرت بلال کو دیکھو میرے پیارے ساتھ، عرب کی تپتی ہوئی ریت ان کو لٹا دیا جاتا ہے، ان کے سینے پر گرم پتھر رکھ دیا جاتا ہے، ان کا مالک امیہ بن خلف سے کہتا ہے اے بلال تو اللہ کی توحید کو چھوڑ دے، تو محمد کا دین چھوڑ دے، ہم تجھے تکلیف دینا چھوڑ دیں گے۔ بلال سینے پر گرم پتھر رکھا ہوا ہے، بلال کی پیٹھ عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں اس کی پیٹھ جھلس رہی ہے، مگر بلال کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا ہے احد احد احد، میرا اللہ ایک ہے، میرا رب ایک ہے، میرا معبود ایک ہے، میں اس اللہ کی توحید کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا، توحید کے ساتھ کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ آج ہمارے یہاں کوئی گاؤں کا پردھان بن جائے، کوئی ایم ایل اے بن جائے، کوئی منسٹر بن جائے، تو وہ بیچارہ یہ بھول جاتا ہے کہ وہ مسلمان بھی ہے، کہیں پر بھی سر جھکا دیتا ہے، کہیں پر بھی عبادت کر لیتا ہے، کہتا ہے کیا بتائیں، پولیٹکس ہے، راجنیتی، ایسی پولیٹکس کو، ایسی راجنیتی کو ٹھوکر مارنا چاہیے جو آپ کا ایمان آپ سے چھین لے، آپ کا عقیدہ آپ سے چھین لے۔ اللہ کے حبیب کو آفر کیا گیا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج آئیے جھگڑا ختم کر لیتے ہیں، ایک دن آپ ہمارے 360 معبودوں کی پوجا کر لیجیے، عبادت کر لیجیے، ایک دن ہم آپ کے اللہ کی عبادت کر لیتے ہیں، ایک دن ہم لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں، اور ایک دن آپ ہمارے 360 بتوں کی عبادت کر لیجیے، آئیے سمجھوتا کر لیتے ہیں، کمپرومائز کر لیتے ہیں۔ نبی نے کیا فرمایا؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، اے کافروں کان کھول کر کے سن لو، جس کی عبادت تم کرتے ہو اس کی میں نہیں کر سکتا، اور جس اللہ کی میں عبادت کرتا ہوں جب تک تم شرک کر رہے ہو تم اس اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے۔ ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔
اے کافر تم اپنے دین پر چلو، میں اپنے دین پر چلتا ہوں، میں تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ بھائی چارہ اپنی جگہ، انسانیت اپنی جگہ ہے، مانوتا اپنی جگہ ہے، عقیدہ اپنی جگہ ہے۔ عقیدہ توحید سے کبھی دستبردار مت ہونا میرے پیارے ساتھیوں، یہ پیشانی جھکانا تو اللہ کے سامنے۔ مولانا علی 100 سال پہلے مسلمانوں کا نقشہ کھینچا تھا، انہوں نے تو 100 سال پہلے کہا تھا، آج 2025 آ گیا، لیکن آج بھی مولانا حالی کا یہ شعر جب پڑھتے ہیں سنتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ آج کے حالات کو دیکھ کر کے انہوں نے کہا تھا، کیا کہا تھا؟ کرے غیر کر بت کی پوجا تو کافر، کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر، چونکہ آگ پر پہلے سجدہ تو کافر، جو ٹھہرائے بیٹا خدا کا تو کافر، مگر مومنوں پر کشادہ ہے راہیں، پرستش کریں شوق سے جس کی چاہیں، نبی کو جو چاہیں خدا کر دکھائیں، اماموں کا رتبہ نبی سے بڑھائیں، مزاروں پہ جا جا کے نظریں چڑھائیں، شہیدوں سے جا جا کے مانگے دعائیں، نہ توحید میں کچھ فرق اس سے آوے، نہ اسلام بگڑے نہ ایمان جاوے۔ مسلمان اس غلط فہمی میں مبتلا ہو کہ کہیں پر بھی سر جھکا دے، اس کی توحید کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ مسلمان اپنے آپ کو شرک شرک سمجھنے لگا، نہیں میرے پیارے ساتھیوں، شرک دنیا کا سب سے بڑا پاپ ہے، سب سے بڑا پاپ تھا اور سب سے بڑا پاپ رہے گا، اور شرک کرنے والا اللہ کے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سماج کی اصلاح کرنا ہے تو سب سے پہلے شرک کو اٹھا کے دیکھنا ہوگا، شرک کو ختم کرنا ہوگا۔ اور یہ بھی سن لو، جب تک دھرتی پر شرک ہو رہا ہے دھرتی پر امن اور چین قائم نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی دھرتی ہے، اللہ کی زمین ہے، اللہ کی کائنات ہے، اللہ کی کائنات پر جب تک غیر اللہ کی عبادت ہوتی رہے گی زمین میں سکون قائم نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے الذین آمنوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ نہیں ملایا، شرک نہیں کیا، کسی بھی طریقے کے شرک کی ملاوٹ نہیں کی، انہیں کو امن اور چین ملنے والا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور وہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ اگر امن اور چین چاہیے تو توحید کے راستے پر آنا پڑے گا اور شرک سے اپنے دامن کو بچانا۔ اور آگے سماج کی اصلاح کرنا ہے تو سماج میں ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا سب سے قیمتی طبقہ کون ہے، سماج میں سب سے قیمتی لوگ کون ہیں۔ جب سماج میں ہم جائزہ لیتے ہیں تو سب سے قیمتی طبقہ کسی بھی کمیونٹی میں، کسی بھی سماج میں اس کے نوجوانوں کا طبقہ۔ کسی قوم کو آج کے دور میں اگر برباد کر دینا ہو اس قوم کے نوجوانوں کو برباد کر دو، وہ قوم آٹومیٹک برباد ہو جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج مسلمان نوجوانوں کی حالت دیکھو کہ وہ کہاں کھڑے ہیں، ان کے اندر دین کا شعور کتنا ہے، ان کے اندر اسلام کتنا ہے، ان کے اندر ایمان کتنا ہے، ان کا اخلاق کیسا ہے، ان کی سیرت کیسی، ان کی صورت کیسی ہے۔ نوجوانوں کو دیکھ لو، اگر نوجوان آپ کو اچھے نظر آ جائے، نوجوان اگر آپ کو صحیح نظر آ جائے تو سمجھ جاؤ کہ قوم بھی صحیح ہے، اور نوجوان اگر آپ کو بگڑے ہوئے نظر آ جائے تو سمجھ لو کہ قوم بھی بگڑی ہوئی ہے۔ اور نوجوانوں کا حال اللہ کی پناہ ہے، اللہ کی پناہ ہے میرے پیارے ساتھ۔ کون سی ایسی برائی ہے اور کون سی ایسی زندگی ہے جس میں آج ہمارا نوجوان لگت نہیں ہے میرے پیارے ساتھ۔ ہمارا نوجوان یہ بھول گیا کہ وہ امت مسلمہ سے اس کا تعلق ہے، وہ مسلمان ہے۔ دنیا کا ایک دستور ہوتا ہے میرے پیارے، ایک باپ کو 4 بیٹے ہوتے ہیں، ایک بیٹا بڑا نالائق ہوتا ہے، باپ اس سے ناراض رہتا ہے، لیکن جو 3 بیٹے باپ کے بڑے فرما بردار، بڑے اچھے، بڑے لائق بیٹے ہوتے ہیں،
جب یہ تین لائق بیٹے جب یہ کوئی غلط کام کرتے ہیں، جب یہ باپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، جب یہ باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو باپ کو زیادہ دکھ ہوتا ہے، باپ کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، دوسری قومیں کیا کر رہی ہیں میں یہ نہیں جانتا، ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں ہم کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ارے ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو وہ امت ہے جن کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے مسلمانوں، تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو، تم ان لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، تم برائی سے روکا کرتے ہو، تم اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان رکھتے ہو۔ جب مسلمان گناہ کرتا ہے، جب مسلمان بدکاری کرتا ہے، جب مسلمان شراب پیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ زیادہ ناراض ہوتا ہے، اور ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ آج اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ ہم سے ناراض ہے، بہت زیادہ ناراض۔ اور اللہ کی ناراضگی کی دلیل یہ کہ ہم ہر جگہ جگہ کھا ہر جگہ جگہ ہماری چاہے مسجد اقصیٰ کا معاملہ ہوتا ہے تو مقدس کا، جہاں شہر فلسطین پر، شہر غزہ پر بم برسا برسا کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا گیا، کہ آپ کے ملک کے معاملات ہوں جہاں اپنی مسجدوں کی، اپنے مدرسوں کی، اپنی عبادت گاہوں کی آپ حفاظت کی بھیک مانگتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے جان و مال اور عزت و آبرو کو لے کر کے طرح طرح کے اندیشے دل میں سمائے ہوئے ہیں۔ اس ملک میں دن بدن حالات آپ کے تنگ ہو رہے ہیں، کیوں ہو؟ کبھی آپ نے اس پر غور کیا؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ اللہ تعالیٰ تم پر اپنا عذاب کیوں نازل کرے گا، تم کو تکلیف میں کیوں ڈالے گا، تم کو پریشانی میں کیوں ڈالے گا؟ اگر تم ایمان والے بن جاؤ، تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ، تو اللہ تم پر اپنا عذاب کیوں نازل کرے گا؟ اللہ تو بڑا کرم والا ہے، اللہ وَكَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تو چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بڑا بڑا ثواب دینے والا ہے، وہ تو نیکیوں کی قدر کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو عذاب کیوں دے گا؟ اگر عذاب آ رہا ہے، مصیبت آ رہی ہے، اس کا مطلب کہ تمہارے کرتوت خراب ہے، تمہارا عمل گڑبڑ ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی تھی، سورہ روم کی آیت نمبر 41 آیت نمبر 41 میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، خشکی میں، تری میں، زمین پر، پانی میں، جہاں پر بھی تم کو فساد نظر آ جائے، بگاڑ نظر آ جائے، تباہی نظر آ جائے، بربادی نظر آ جائے، سمجھ جاؤ بما کسبت ایدی الناس، وہ انسانوں کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اور تمہارے اپنے عمل کا نتیجہ ہے۔ لیذیقہم بعض الذی عملوا، اللہ تعالیٰ تمہارے کچھ عمل کی تم کو سزا دے رہا ہے، کچھ کرتوتوں کی سزا دے رہا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میں جب جلسے میں آتا ہوں میں دیکھتا ہوں 15-16 سال کے بہت سارے لڑکے ویڈیو بنانے لگتے ہیں، فوٹو لینے لگتے ہیں، میں چین سے بیٹھا بھی نہیں ہوں، کپڑے بھی چینج نہیں کیا، مولانا تھوڑا سا سیلفی آپ کے ساتھ لینا چاہتا ہوں، مجھے اچھی طریقے سے معلوم ہے یہ سیلفی کیوں لی جا رہی ہے۔ معاف کرنا، مولانا کی باتوں پر عمل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے اڑا دینا ہے۔ ہاں سیلفی لے کر، ویڈیو لے کر انسٹا پہ ڈال دینا ہے، فیس بک پہ ڈال دینا ہے، اسٹیٹس پہ لگا دینا ہے، اپنے ساتھیوں کی جھنڈا گاڑ دینا ہے کہ ہاں دیکھو ہم نے فلاں مولانا کے ساتھ سیلفی لی تھی، ہم نے فلاں عالم صاحب کے ساتھ سیلفی لی تھی۔ معاف کرنا میرے نوجوان ساتھیوں، علماء کے ساتھ سیلفی لینا یہ کوئی ثواب کا کام نہیں ہے، یہ کوئی کام آنے والی چیز نہیں ہے۔ ہاں کام آنے والی چیز یہ ہے کہ آپ علماء کی باتوں پر عمل کریں، آپ علماء کی نصیحت پر عمل کریں، آپ علماء کی باتوں کو کان سے سن کر کے دل میں اتاریں۔ آج یہ دیکھو آپ منہ میں گٹکھا کھائے ہوئے ہیں، گٹکھا کھائے ہوئے ہیں، رات رات بیٹھ کر کے موبائل پر گندی چیزیں دیکھ رہے ہیں،
اور آپ صبح کو اسٹیٹس لگا رہے ہیں کہ آئیے فلاں مولانا، میں فلاں مولانا کے ساتھ کٹیا کے جلسے میں گیا تھا، یہ کوئی فخر کی اور خوشی کی بات نہیں ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ آپ نوجوان ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نوجوانی دی ہے، یہ جوانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس جوانی کا اللہ تعالیٰ آپ سے حساب لے گا۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا تزول قدم ابن آدم من عند ربه یوم القیامہ، قیامت کے دن انسان اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پائے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ پہلا سوال ان عمرہ فیما افنی، میرے بندے تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا؟ سب سے سوال ہوگا، عبدالغفار صاحب سے بھی ہوگا، مولانا غنی الدین صاحب سے بھی ہوگا، یہ ہمارے حفاظ کرام سے بھی ہوگا، آپ سے بھی ہوگا، مجھ سے بھی ہوگا، سب سے ہوگا کہ تم نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا۔ 50 سال کی، 70 سال کی، 60 سال کی جو زندگی ملی، تم نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا؟ دوسرا سوال وان شبابہ فیما ابلاغ، میرے بندے تیری زندگی میں جو جوانی کا دور آیا تھا، جو 20 سال سے لے کر کے 40 سال کا دور تھا، جو 15-16 سال سے لے کر کے 40 سال کا دور تھا، جو طاقت کا دور تھا، جو انرجی کا دور تھا، جو پاور کا دور تھا، جو کچھ کرنے کا دور تھا، جس میں تیرا بدن اچھا کام کرتا تھا، جس میں تیرا دماغ زیادہ کام کرتا تھا، جس میں تجھ کو گناہ کرنے کا موقع مل رہا تھا، جس میں تو گناہ کرنے کی طاقت رکھتا تھا، میرے بندے تو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا؟ بڑھاپے میں بہت متقی بن گئے، بڑھاپے میں حاجی بن گئے، نمازی بن گئے، معاف کرنا یہ بہت تقویٰ اور دینداری کی علامت ہے۔ جوانی آپ کی کیسی ہے؟ اللہ جوانی کے بارے میں تیسرا سوال وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، تو نے مال کہاں سے کمایا؟ ہریانہ میں بھی پروگرام تھا کل میرا، میوات کا علاقہ، مجھے وہاں کے نوجوانوں نے بتایا کہ مولانا ذرا اس پر بھی آپ تقریر بولیے گا۔ آج بہت بڑی تعداد میں مسلمان نوجوان آن لائن وہ غلط طریقے سے لوگوں کو دھوکہ دے کر کے پیسہ کما رہے ہیں، جس کو آن لائن ٹھگی بولتے ہیں یا سائبر کرائم بولتے ہیں۔ لوگوں کے اے ٹی ایم سے پیسہ چرا لینا، لوگوں سے او ٹی پی مانگ کر کے ان سے بینک کا پورا پیسہ لے لینا، لوگوں کو دھمکی دے کر کے پیسہ لے لینا، یہ کام آج بہت سارے جگہوں پر مسلمان کر رہا ہے۔ سود و بیاج کا دھندا مسلمان کر رہا ہے۔ آج رشوت کا پیسہ مسلمان کھا رہا ہے، سود کا پیسہ مسلمان کھا رہا ہے، اپنے بھائی کی زمین کو ناجائز قبضہ مسلمان کر رہا ہے، اپنی بہن کا حق اور حصہ مسلمان رکھ رہا ہے۔ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، اے حرام کمائی کھانے والوں، یہ کمائی تو تم دنیا میں چھوڑ کے جاؤ گے، نہ زمین تمہارے ساتھ جائے گی، نہ جائیداد تمہارے ساتھ جائے گی، نہ قربیت تمہارے ساتھ جائے گی، نہ یہ دھندوں تمہارے ساتھ جائے گا، سب ٹھاٹ پڑا رہ جائے گا جب ناز چلے گا۔